سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. پہلے تعارف سن لیجئے کہ یہ اس کا نام ہے مولوی شیخ مکی، جو حج وج کے لیے گئے ہوں گے کبھی یا عمرے کو گئے ہوں گے تو وہاں شاید اس خبیث کو دیکھا بھی ہو. یہ نماز مغرب کے بعد کعبۃ اللہ میں حرم میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہے. دیوبندی مولوی ہے خمبق، اور حرم میں بیٹھ کے کعبۃ اللہ میں جھوٹ بولتا ہے، اور بوڑھے کو شرم و حیا نہیں ہے. ذرا سنیے کیا تہمت لگا رہا ہے. کہ بریلویوں کا کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ اور تم بتا دو شرک والا، میں بتا دیتا ہوں. اگر قبروں پہ سجدہ کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، قبروں میں طواف کرنا یہ توحید والا عقیدہ ہے، ہر سال بزرگوں کا عرس منانا، اور جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ سلطہ شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. اور جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ سلطہ شادی، یعنی اللہ سے ہر سال شادی کراتے ہیں. آپ کیا بھی عرس ہوتا ہے کسی بزرگ کا؟ جب عرس مناتے تو کیا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس بزرگ کی جس کا عرس منا رہے اللہ سے شادی ہو رہی ہے آج؟ لیکن کہاں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے یہ بدبخت؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جماعت سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے کہیں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں ہے. وہی وجہ ہے کہ ایک مولوی ان کا جھوٹ بولتا ہے تو یہاں سے لے کر وہاں تک پہ سارے مولوی جھوٹ بولتے چلتے ہیں. اور ان لوگوں کو جھوٹ ہی نہیں لگتا. یہ اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اتنے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اللہ کی پناہ، کہ ان کے نزدیک جھوٹ کی ویلیو ہی نہیں ہوتی ہے. آئیے ذرا یہ میں ایک ویڈیو 3 ویڈیو آپ کے سامنے دکھاؤں گا، اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ کیسا جھوٹ بولا گیا. سنیے، یہ پہلی جرجس کی ویڈیو. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی. تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. گویا کہ یہ انجینئر تھے، سلیکشن ان کو کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا اس کا حسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے،
شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا. یہ ہمارے تعلق سے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ ایک کتاب آتی ہے سنیوں کے یہاں، بریلیوں کے یہاں، اور کتاب کہاں ملتی ہے؟ حاجی علی کی درگاہ. آج تک وہ کتاب کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا. حاجی علی کی درگاہ پہ کتاب ملتی ہے، تھوک کے بھاؤ آتی ہے، قیمت 75 روپے ہے. قیمت بھی بتا رہا ہے، ملنے کی جگہ بھی بتا رہا ہے کہ جگہ کا نام جہاں کتاب ملتی ہے حاجی علی ہے. کتاب 75 روپے کی ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ 179 پر، پیج نمبر بھی بتا رہا ہے. جب اتنے پرفیکٹ حوالہ دیں گا تو سننے والا سمجھے گا کہ مولانا جھوٹ نہیں بولتا. مگر عقل مند آدمی جو ہوگا نا، تھوڑا سا جس کو شعور ہو تو سمجھ لیں گا کہ اس سے بڑا قذاب اور جھوٹا نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی بھی کتاب اس وقت تک اہمیت کی حامل نہیں ہوتی جب تک کتاب کے مصنف کا کوئی عطا پتہ نہ ہو. پورے بیان میں اس نے ایک جگہ بھی نہیں بیان کیا کہ اس کا لکھنے والا کون ہے، اس کے ابا نے لکھا کہ اس کی امی نے لکھا، کس نے لکھا. بھائی سنیوں میں تو کسی نے لکھا نہیں ایسی کتاب. 10 سال سے میں چیلنج کرتا آ رہا ہوں، 10 سال ہونے کا عرصہ آ گیا کہ اگر تو واقعی حلالی ہے تو ہمیں اصلی کتاب دکھا دے. مگر وہ 10 سال سے ثابت کر رہا ہے کہ میں حلالی ہوں نہیں. اگر حلالی ہوتا تو کتاب دکھا دیتا. اور اس کی ذریت آج تک اس کا یہ جھوٹ دھو رہی ہے. حاجی علی کی درگاہ پہ ملتی ہے، صفحہ 179 پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک نے اللہ سے کہا کہ تو آسمان مجھے دکھا کیسے بنائے تو. غوث پاک کو اللہ آسمانوں میں لے گیا، پہلا آسمان دکھایا، غوث پاک نے آسمان کی تعریف کی. دوسرا آسمان دکھایا، تعریف کی. تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹے آسمان پر جب اللہ غوث پاک کو لے کر پہنچا تو اللہ کا پیر پھسل گیا. معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ چھٹے آسمان سے گرا. غوث پاک نے ہاتھ بڑھا کر جو ہے اللہ کو گرنے سے بچا دیا. تو اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ پکڑ کر اللہ کو بچانے والا. اس کی اماں نے یہ لکھی ہے لغت جس میں یہ معنی لکھا ہوا. لیکن اس پورے واقعے میں ایک جملہ یاد رکھیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے گرا. اس کے کہنے کے مطابق ہمارے نزدیک تو اللہ جسم و جسمانیات سے پاک، آنے جانے سے پاک، چلنے پھرنے سے پاک. نہ وہ کوئی جاتا ہے نہ آتا ہے، نہ کہیں بیٹھا ہے نہ کھڑا ہے، وہ سب ان چیزوں سے پاک ہے. چھٹے آسمان سے اللہ گرا. اب اس کو رکھیے، اب ایک دوسرے مولوی کو سن لیجیے. اس کا نام ہے جاوید عثمان رحمان، چنئی کا رہنے والا، انڈیا چنئی، جس کو مدراس کہا جاتا تھا پہلے. اب اسی واقعے کو یہ سنا رہا ہے. یہ کیسے سناتا ذرا سے. بہت مشہور ہے، پیران پیر عبد القادر جیلانی انو ہے. دستگیر، دستگیر بہت مشہور ہے. اور لوگ بھی کیا ہے، بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں. کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے، لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر پہ گئے. سیر، باغ میں ٹہلتے ٹہلتے، باغ میں ٹہلتے ٹہلتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کا پیر پھسلا کرتے عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گئے. یاد رکھیے بالکل اسی کے جو نام پڑا ہوا ہے. اللہ اور غوث پاک باغ میں سیر کر رہے تھے. جرجس نے کہا آسمان میں گئے، وہاں سے گرا اللہ چھٹے آسمان سے دوسرے آسمان تک گرتے ہوئے آیا. غوث پاک نے پکڑ کے بچا دیا. یہ مولوی کہتا ہے باغ میں سیر کر رہے تھے، پیر پھسلا اللہ کا اور غوث پاک نے گرنے سے بچا لیا. تیسرا مولوی سنیے، اسی جماعت کا، ایک ہی جماعت کے کارٹون ہیں یہ سارے، مگر ان میں کمپٹیشن ہوتا ہے کہ تو بڑا جھوٹا کہ میں بڑا جھوٹا، تو اپنے باپ ابلیس کا سچا جانشین کہ میں سچا جانشین. اور ان کے ان جھوٹوں کو دیکھ کر میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کا باپ شیطان ابلیس بھی دانتوں میں انگلی دبا کے کہتا ہے میرے بچوں تم نے مجھ سے زیادہ ترقی کر لی ہے. جھوٹ بولنے میں تو اتنی ترقی میں نے بھی نہیں کی ہے. اب یہ تیسرا مولوی پاکستان کا ہے، اس کا نام ہے مولوی خلیل الرحمان. ایک ہی جماعت کے یہ سب،
ایسا نہیں کہ جماعت الگ الگ ہے، جگہ الگ الگ رہنے کی، قصہ ایک ہی ہے مگر جگہ بدلتی ہے واقعات میں. ذرا سنیے. انڈیا میں انڈیا سے ایک کتاب میر عبد القادر جیلانی کی سیرت، اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چھپی، اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس، اس کا فوٹو، ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود. اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی وہ جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تذکیہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے، ویڈیو میں دونوں جنت میں سیر کرتے. آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، جنت میں سیر کر رہے تھے، آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. ترقی ہو گئی. اور آسمان بھی نہیں تھا، باغ بھی نہیں تھا، جنت آ گئی اور جنت میں بھی کیلے کا چھلکا آ گیا. اس کی امی نے کھا کے چھوڑا تھا وہ کیلے کا چھلکا. جاہل دیکھو، حرام خوروں کو جھوٹ بولنے میں شرم نہیں آتی. آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی، پاؤں پڑ گئے. پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ کسی کیا نعوذ باللہ بن جانا. اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں، تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ دیکھ لیا. اللہ کو گرنے سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی، تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر. قصہ پورا وہی ہے، لیکن ایک آسمان کی بات کرتا ہے، ایک باغ کی بات کرتا ہے، ایک جنت کی بات کرتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ کسی کتاب میں ہمارے اہل سنت کی ہے ہی. صرف یہ بیان کر کے بتانا یہ چاہتے کہ دیکھو سنیوں کا، بریلیوں کا عقیدہ کتنا گندا ہے کہ خدا کی بھی تعظیم و عزت نہیں کرتے، جبکہ میں حوالے سے اور دلیل سے بتاتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور دلیل کے ساتھ حوالہ غلط ثابت کرنے پر جو چور کی سزا وہ میری سزا. اور اب میں یہ کہوں گا کہ 1 لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو، ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. اب وہ لاکھوں کا چیلنج والا دور ختم ہو گیا. بہرحال کتاب دکھانے میری ذمہ داری. آئیے دیکھیے کتاب. یہ ہے فتاوی رشیدیہ، یہاں پہ ٹیبل پر بھی رکھی ہوئی ہے، یہ لال کلر کی. مولوی رشید احمد گنگوئی کی لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 97 ہے، 97. اس پہ لکھتے ہیں کہ پس ثابت ہوا کہ قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہت گاڑی اردو تھی، آپ کے کچھ بھی پلے نہیں پڑی، میں آسان کر کے کہتا ہوں. قسم کے معنی ہوتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. قسم کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ. کہتا ہے کہ پس ثابت ہوا قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، قدرت میں ہے کہ وہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے.